إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کے مہینہ کی آمد ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اگلا جمعہ رمضان المبارک میں آئے گا۔ یہ برکتوں والا مہینہ بالخصوص قرآن کا مہینہ اور دعا کا مہینہ، بخشش کا، رحمت کا، صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اعتبار سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم قرآن کے حوالے سے اور دعا کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور پھر ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ دعا بھی مانگیں گے اللہ سے کہ اس مہینے کی
خیر و برکات کو سمیٹنے، اس کے فرائض، واجبات اور سنن کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کی خبر دی ہے کہ ایمان والو، تم پر بھی ایسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس شخص نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا، اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جس شخص نے قدر کی رات کا قیام ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کیا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ قرآن کا مہینہ اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک مہینہ میں آ کر کے دور کیا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان آیا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ یعنی قرآن مجید کے پڑھنے، سننے، دور کرنے، دہرانے کا یہ خاص مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین اور ان کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنی دیگر تمام کتب ٹھپ کر دیتے، بند کر دیتے۔ احادیث کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سیکھنا، سکھانا، یہ سارے کام بند کر دیتے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی خوب تلاوت کرتے، قیام میں اس کے علاوہ اور قرآن مجید پر غور و خوض کرتے، قرآن مجید کو یہ تمام وقت دیتے۔ تو آپ سوچیں اور غور کریں کہ اگر آپ کثرت سے قرآن مجید کی قرأت اور تلاوت کریں گے تو اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے جیل میں اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تیسرے دن قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا اللہ کی توفیق سے، تو اس سے ایک خاص قسم کی روحانیت پیدا ہوئی، خاص قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت، قوت، طاقت عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے وہاں پر رہتے ہوئے بھی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اثرات۔ اسی طرح سے نماز، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ یقیناً نماز فواحش اور منکرات سے روکتی ہے، اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے افضل ترین ذکر نماز، اس کے بعد قرآن مجید، یعنی نماز کا اہتمام کرنا، پڑھنا، یہ افضل ترین ذکر ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کرنا، اس کے بعد عام ذکر ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کلمات بتائے، جو ذکر اذکار ہم کرتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری درجہ ذکر کا دعا ہے۔ ہم 3 ذکر تو چھوڑے بیٹھے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا من رحم ربی۔ دعا پر ہماری توجہ زیادہ ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ دعائیں اللہ سے ہی کرنی، اللہ سے ہی مانگنی ہیں، دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن درجہ بدرجہ معاملات ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینہ میں بالخصوص راتوں کا قیام کیا، ورنہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ تو ہمیشہ ہی تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور اس نماز کو فرضی نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز قرار دیا گیا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصلوات بعد المکتوبہ صلاۃ اللیل۔ تو یہ تہجد کی نماز کا اہتمام تو آپ کرتے ہی تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینہ میں بالخصوص اس کا اہتمام کیا بھی، اور امت کو اس کی ترغیب بھی دی، بار بار اس کی توجہ دلائی۔ اور آخری عشرہ میں تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، فل تیاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں راتوں کا قیام بھی کرتے، اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، دعائیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینہ میں ہم راتوں کے قیام کا بھی بالخصوص اہتمام کریں، اور قرآن مجید رات کو بھی پڑھیں، دن کو بھی پڑھیں۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق دیکھیں کہ روزہ اور قرآن، کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن مجید اور روزہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا۔ یہ روزہ سفارش کرے گا اللہ کے حضور۔ فشفعنی فیہ، تو میری سفارش کو، میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قرآن کہے گا کہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، کہ رات کو یہ قیام کرتا تھا، تیرے حضور کھڑا رہتا تھا، تیری عبادت میں مشغول رہتا تھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش کو، شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ اگر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمارے روزے ایسے ہوئے جو مطلوب ہیں، تو پھر روزہ ہمارے حق میں جب سفارش کرے گا تو وہ ہمیں بخشوا کے چھوڑے گا۔ اسی طرح سے قرآن مجید، وہ بھی جب اللہ رب العزت کے حضور سفارش کرے گا تو وہ بھی بخشوا کے چھوڑے۔ قرآن مجید کے متعلق تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔
صحیح مسلم کی وہ روایت کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک و علیک، قرآن مجید تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے؟ تیرے لیے حجت کا مطلب کہ تیرے حق میں گواہی دے گا، شفاعت اور سفارش کرے گا، بخشوا کے چھوڑے گا، اور خلاف حجت کہ اگر اس کو نہیں پڑھا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی سروکار نہیں تھا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جب اللہ کے حضور شکایت کرے گا، یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے حق میں یہ سفارش کرے گا، اور کتنے وہ بد نصیب ہوں گے جن کے خلاف قرآن شکایت کرے، قرآن جن کے خلاف گواہ بنے گا۔ آپ بتائیں کہ پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ جن کے حق میں سفارش ہوگی ان کا انجام جنت، اور جن کے خلاف شکایت کرے گا، گواہی دے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ انسانوں کو زندگی عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا اومن کان میتا، کیا بھلا جو شخص مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، زندگی عطا کر دی، اور اس قرآن مجید کو اس کے لیے نور اور روشنی ہدایت نور بنا دیا۔ اس قرآن مجید کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ ان لوگوں کی طرح یا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گمراہی کے، کفر کے، شرک کے، بدعات کے، نفاق کے؟ کہ یہ شخص ان اندھیروں سے نکل ہی نہیں سکتا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایمان والوں کو قرآن مجید کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے، زندگی ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھتا، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کثیر لوگ نہ انہوں نے زندگی میں نادرہ قرآن پڑھا، نہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، دیگر امور اور معاملات سے وہ بالکل یہ لا تعلق ہے، وہ مسلمان ہونے کے، ایمان والے ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن قرآن کی زبان میں وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ قرآن مجید ان کو مردہ قرار دیتا ہے۔ اصل زندگی روحانی اور جسمانی یہ قرآن مجید کے ساتھ ہی ہے۔ اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات کے مطابق ہی زندگی گزارنا، یہی مطلوب ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے جو قرآن مجید سے زندگی حاصل نہیں کرتے، روشنی حاصل نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، شرک کو، کفر کو، بدعات کو، نفاق کو، فراڈ کو، ہیرا پھیری کو، اس دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کفار، مشرکین، غیر مسلم اس دنیا کے لیے ہی جیتے ہیں اور اس کے لیے ہی مرتے ہیں، مقصد حیات کوئی نہیں۔
ایمان والوں کا مقصد حیات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی. وہ جو کام بھی کرتے ہیں محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا، حکم دیا آپ کو کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہ آپ یہ اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، پیغام پہنچا دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں کے رب کے لیے خاص ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ ساری باتیں ان پہ عمل کروں اور اس چیز کا ڈھنڈورا پیٹوں، لوگوں کو بتاؤں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے تابع داری فرما برداری کرنے والوں میں سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، لوگوں تک یہ بات پہنچانا، عملاً یہ بات ثابت کرنا، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، اس سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنا، اور مقصد زندگی کہ زندہ رہنا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے. اس کے لیے مرنا کا مطلب کہ موت آئے تو اس حال میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہر خطبہ جمعہ میں یہ آیت مبارکہ آپ سنتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم مرو تو اس حال میں کہ مسلم ہو، تابع دار فرما بردار ہو. اس حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. اللہ اکبر. لیکن قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو یہودیوں کا وتیرہ تھا، جو ان کا طور طریقہ تھا، بعین ہی مسلمانوں کی اکثریت آج ویسے ہی زندگی گزار رہی. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کہ ان یہودیوں میں سے جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، کتاب کا علم نہیں رکھتے یعنی تورات کا، وہ صرف یہ خواہش اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہم بھی بغیر عمل کیے، بغیر اس کو پڑھے، بغیر اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے احکامات اور تعلیمات کو اپنائے، اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں، انبیاء میں ہمارا شمار ہو جائے، صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہو جائے. خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں ان لوگوں. تو فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ لوگ خام خیالی میں مبتلا ہیں، اپنے جو تخیلات ہیں، اپنی سوچ فکر ہے، اپنے بنائے ہوئے اصول قانون ضابطے، اپنے باپ دادا کی رسومات جن پہ عمل پیرا ہے ان کو نہ چھوڑنا پڑے، اس کے مطابق وہ یہ خواہش رکھتے ہوئے زندگی گزار دیں. آپ ذرا دیکھیں کہ آج کے مسلمان اس قرآن مجید کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے. یہ قرآن مجید کس کے لیے؟ اور یہ زندہ لوگوں کے لیے. پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیں، اس کا پابند کر لیں اپنے آپ، جو قرآن کہے اس کے مطابق چلتے جائیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید گٹے گوڈوں کے درد کے لیے، بچہ روتا ہے جی چینی دم کر دیں، جانور چارہ نہیں کھاتا، دودھ نہیں دیتا، چارے پہ دم کر دیں، پیڑے پہ دم کر دیں، آٹے پہ دم کر دیں. ان مقاصد کے لیے
یا فوت ہو گیا تو جی ابا حضور کے لیے قرآن مجید جمع کرو جی، اور مولوی کے ذریعے اس کو پارسل کرواؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں غور و خوض نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ قرآن مجید میں تفکر سے، تدبر سے، غور و خوض سے کام لیتے تو یہ شرک چھوڑ دیتے، کفر چھوڑ دیتے، بدعات کا ارتکاب نہ کرتے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتے، جیسی یہ زندگی گزار رہے ہیں ایسی زندگی نہ ہوتی۔ ایک نو مسلم یورپ سے اسلام قبول کرنے کے بعد پاکستان آتا ہے، جائزہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، مسلمانوں کو دیکھا، ان کے ساتھ ملا، ان کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ کھایا پیا، جائزہ لیا، مجھے تو ان میں اسلام نظر ہی نہیں آیا۔ جو ہماری عملی حالت ہے وہاں اسلام نظر آتا ہے، ہماری عملی زندگی میں تو اسلام نہیں ہے۔ باتوں میں ہم سب سے بڑے مسلم ہیں، عملی طور پر ہم زیرو ہیں، صفر ہیں۔ صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، بخاری اور مسلم میں ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور ایمان افروز واقعہ، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ اس کو جاسوسی کے الزام میں پکڑ کے لا کے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، وہ 3 دن اور 3 رات مسجد کے ستون کے ساتھ بندھا رہا۔ جب اس کو آزاد کیا گیا، رہائی پانے کے بعد، اب وہ بذات خود باغ میں جا کر کے غسل کر کے مسجد میں دوبارہ سے آتا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وہ کیا چیز اس نے دیکھی، کیا اس نے جائزہ لیا، کیا اس کو نظر آیا؟ اس کو عملاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے شب و روز میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے میل ملاپ، نمازیں پڑھنے میں، فیصلے کرنے میں، فتوے دینے میں، گفتگو کرنے میں، میل ملاپ میں، صحابہ کے رویوں میں اسلام نظر آیا۔ اس نے اسلام قبول کر لی، اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا، جب میں گرفتار تھا میرا دل بیزار تھا، جب میں آزاد ہو گیا اب دل میرا گرفتار ہو گیا۔ اسلام قبول کر لو۔ ہمیں دیکھ کر کے، ہمارے اعمال دیکھ کر کے، ہمارے رویے دیکھ کر کے، شب و روز ہمارا لین دین معاملات، کوئی مسلمان ہوگا؟ میمز بنائی جا رہی ہیں، استہزاء کیا جا رہا اور حقیقت پر مبنی ہے یہ باتیں۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ میں حاجی صاحب دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ بیٹا رمضان جب شروع ہوگا نا پھر تو دیکھنا تجھے بہت حاجی نظر آئیں گے۔ اس نے کہا اس کا مطلب؟ اس نے کہا کیلا اگر آج 100 روپے درجن ہے تو رمضان شروع ہوتے ہی 500 روپے درجن ہو جائے گا۔ وہ حاجی صاحب حج بھی کرنے جائیں گے، عمرہ بھی کرنے جائیں گے، اور کیلا بھی جو ہے 100 سے بڑھا کر کے 500 میں بیچیں گے۔ دیگر اشیاء کا بھی یہی معاملہ، یہ مصنوعی مہنگائی کر دی جاتی ہے۔ یہ نمازی صاحب، حاجی صاحب، یہ مسلم، یہ مومن، اسی مسلمان ہیں، یہ کہہ کر کے سب کچھ کرتے۔ ہمارے ایک نمازی ہوتے تھے یہاں مسجد میں، وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، دوران سفر 3-4 ڈاکو آئے، بس انہوں نے روک لی، ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں سب سے کہ نکالو جو کچھ ہے۔ وہ پیچھے ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا مدرسہ کا، اس نے کہا یہ رومال دے دو۔ اس نے کہا جی میں یہ رومال سر پہ لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ تو آگے سے کہتا اسی بے نماز ہیں، یعنی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور ڈاکے بھی مارتے ہیں اور جبرن یہ کام بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔
یہ ہماری عملی زندگی، اور یہ دنیا کے لیے جینا اور مرنا مسلمانوں نے اپنا شیوا بنا لیا، جبکہ مسلمانوں کا شیوا یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کے لیے جیتے اور اس کے لیے مرتے تھے۔ رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے خواہش نہ اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤں، شہید کر دیے جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، بار بار آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ کے لیے مرنا، جو شخص اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے جینا چاہتا ہے، وہ اس کی نافرمانی کرے گا، اس کے قرآن کی مخالفت کرے گا، اس دنیا کے لیے جیے گا؟ نہیں، وہ اللہ کے لیے جیے گا، اس کا ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِینَتُهَا، اور تمہیں یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ سامان دیا گیا ہے، جو فوائد دیے گئے ہیں، استعمال کی اشیاء ہیں، ضروریات زندگی ہیں، اور یہ زیب و زینت، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے پاس کیا کچھ ہے، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیا مہمانی ہوگی، کیا میزبانی ہوگی، کیا انداز ہوگا۔ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ راضی ہو چکا، آج کے بعد کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ ناراض نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی خوبصورت، کسی آنکھ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، کسی کان نے آج تک ایسی بات نہیں سنی، کسی دل میں آج تک ایسا خیال نہیں آیا۔ صرف میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو صحیح بخاری میں آپ سورج گرہن کے دوران نماز پڑھاتے ہوئے جو کچھ دیکھا اور اس کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، اس کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دوران نماز آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھایا کوئی چیز پکڑنے کے لیے، اچانک آپ پیچھے ہٹ گئے، یک لخت پیچھے ہٹ گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے نماز میں یہ نقل و حرکت کیوں کی، خلاف معمول، پہلے میں آگے گیا پھر پیچھے ہو گیا؟ صحابہ نے کہا نہیں، بتائیے کیوں ایسا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور وہ جنت میرے اتنا قریب کر دی گئی کہ میں نے دیکھا کہ انگور ہیں، میں نے آگے بڑھ کر کے چاہا کہ ایک گچھا انگوروں کا تمہارے لیے توڑ لوں۔ کہا اچانک جہنم میرے سامنے کی گئی، اس کی تپش مجھے پہنچی اور میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ انگوروں کا گچھا تمہارے لیے توڑ لیتا اور یہ انگوروں کا گچھا میں تمہیں دے دیتا، تو آپ فرماتے ہیں قیامت تک اسے کھاتے رہتے یہ ختم نہ ہو۔ یہ ایک گچھے کی بات ہے، جنت کا ایک گچھا دنیا میں آ جائے تو آپ کے ماننے والے اربوں خربوں قیامت تک وہ اس کو کھاتے رہیں، وہ کبھی انگوروں کا گچھا ختم نہ ہوگا۔ تو جس کو اس جنت میں ہی داخل کر دیا جائے گا، اس کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے۔
اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے خیر و ابقا افلا تعقلون، کہا کہ تمہیں اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی، اور اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے ہاں کیا نعمتیں ہیں، کیا کچھ خزانے ہیں، کیا کچھ ملے گا جنت میں۔ پھر سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ نعمت جنت والوں کو یہ حاصل ہوگی، ہر جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اپنا دیدار کروایا کرے گا۔ یہ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب کچھ حاصل ہوگا، اور یہ چیزیں رمضان المبارک کے مہینہ کی دعاؤں میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینہ میں بالخصوص حالت روزہ میں اور عند الافطار دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین آدمی ان کی دعوت کسی حالت میں رد نہیں کی جاتی، یعنی لازماً قبول ہوتی ہے۔ الامام العادل، ان تینوں میں سے ایک انصاف کرنے والا حکمران، یہ قاضی، یہ جتنے بھی عہدہ و منصب پر موجود ہیں، جن جن کے پاس جو جو اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کے مطابق عدل و انصاف کریں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہم نے اس کے مشاہدے کیے، ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جو لوگ اپنے معاملات میں انتہا درجے کے ایماندار، حرام کے قریب نہ پھٹکنے والے، وہ شخص جس کو 0 میٹر گاڑی کی چابیاں دی جا رہی ہیں، وہ وصول نہیں کرتا، وہ رشوت نہیں لیتا۔ جب سیشن جج نے اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا، اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو ذرا نظارہ دکھا دے۔ وہ دوران سفر ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا، اللہ نے اس کو موت نہیں دی، اس کا بازو ٹوٹ گیا، بری طرح سے وہ زخمی ہوا، اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، گھر آ کر کے اس سے معافی مانگی۔ الامام العادل۔ اور دوسرا وہ شخص کہ والصائم حین یفطر، روزے دار روزہ افطار کرتے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں روزے کو؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے تو اس کا تو لطف ہی کچھ اور ہے۔ ہم نے تو اس کے نظارے دیکھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا، یرفعها اللہ فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اوپر لے جاتا ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ البتہ ضرور ضرور میں تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ۔ یعنی اس کی دعا رد نہیں جاتی۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں، ابن خزیمہ اور ابن حبان میں موجود ہے، سند اس کی حسن ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس رب کو چھوڑ کر کے ان سے مانگتے ہیں جو بذات خود مانگتے مانگتے اس دنیا سے
کوچ کر گئے، ہیں بھی تمہاری طرح انسان، تمہارے جیسے انسان ہیں، اور وہ بھی اللہ کے ہی محتاج تھے، تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ آپ بتائیں کہ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کیا ہو؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقیر نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، عظمت نہیں کرتے، اس کے مرتبہ مقام کو کیوں نہیں سمجھتے؟ حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر کے پیدا کیا۔ ذرا انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے گا، پہلے کیا تھا؟ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ حل آتا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ کیسے انسان بنا کر کے دنیا میں لایا گیا، بچے سے جوان کیا، ہمت طاقت دی، اولاد دی، دنیا دی، بیوی دی، بچے دیے، دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں سب کچھ عطا کیا، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جا کر کے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے، وہاں ماتھا رگڑتے ہو، جو بذات خود زمین کے نیچے مدفون ہیں، اپنے حال سے نا واقف ہیں، ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہاں سے کب اٹھایا جائے گا، کب نکالا جائے گا، کب قیامت واقع ہوگی۔ تو بھائیو، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدق دل سے، اخلاص سے، حضوری قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل، بے پرواہ، سستی کا مارا ہوا، توجہ ہی نہیں ہے، دعا کرتا ہے ایسے آدمی کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ حضوری قلب ہونا ضروری ہے، توجہ ہونی ضروری ہے، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ اور پھر یہ بات یاد رکھے، یہ دعائیں، یہ قرآن کا پڑھنا، تراویح کا اہتمام کرنا، نیکی کرنا، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ آپ دیکھ لیں، قرآن مجید پڑھیں، شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، میں کوئی کام بھی نیکی کا، دعوت کا، تبلیغ کا، نماز روزے کا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا جو آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پکڑا، وقال، اور فرمایا، یا معاذ واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے ضرور بضرور محبت کرتا۔ اہل علم ہی جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی تاکیدیں لا رہے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، انا تاکید کے لیے، لا احبک، لام تاکید، کہ میں تجھ سے ضرور بضرور محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہیں جس کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، جس ذات کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب رکھنا ایمان ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وہ ذات گرامی کس کو کہہ رہی ہے؟ وہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قسم کھا کے ویسے بھی آپ کہہ دیتے تو آپ علیہ السلام کی بات حق اور سچ تھی۔ فقال اوصیک یا معاذ، کہا گیا معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، تو یہ کلمات نماز کے آخر میں کہنا، نہیں بولنا، نہیں چھوڑنا، یہ کلمات اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کہنے کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ۔
لیکن اس میں سبق دیکھے کتنا بڑا ہے. کہا کہ تو نے یہ کہنا ہے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر میری مدد فرما، میری اعانت فرما. ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے کی اور راتوں کے قیام کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، نیکی کے کام کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی حاجت اور ضرورت ہے. وما توفیقی الا باللہ، یہ نبی کہہ رہے ہیں اور ہمارے نبی نے بھی تعلیم دی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یا عبداللہ ابن قیس، قلت لبیک یا رسول اللہ. آپ نے کہا کہ عبداللہ بن قیس. میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. قال الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، کیا تجھے میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو کلمہ ہے وہ نہ سکھا دوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے یہ کلمہ سکھائیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں. ضرور سکھائیں، کیوں نہیں. قال، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بخاری کی حدیث. کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اور نہ برائی سے بچ سکتے ہیں اور نہ نیکی کر سکتے ہیں مگر اللہ کی توفیق اور مدد اور نصرت اور قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. ہمارے اندر کوئی ہمت اور طاقت نہیں ہے. لہذا یہ کلمات اس کا وظیفہ کرے، اللہ توفیق دے. اور ویسے بھی دعائیں کریں اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کریں. اور دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو قرآن مجید رات دن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، اس پر عمل کرنے اور راتوں کا قیام کرنے، دعائیں مانگنے اور صحیح طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.